سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، و احباؤہ، اور اس اللہ کے چہیتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ بات یہ ہے انتم بشر، تم بھی انسان ہو، ممن خلق، جس طرح کہ اللہ نے دیگر مخلوق پیدا کی ہے اسی میں سے تم بھی انسان ہی ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملک ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، اور یہ ایسے وقت میں رسول آیا ہے کہ جبکہ فی الحال انبیاء علیہم السلام کا زمان کے آنے کا اور آمد کا جو سلسلہ تھا وہ موقوف تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ چکا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کا وہ عقیدہ، عینیت کا جو عقیدہ تھا کہ وہ بعین ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور اس کے رد میں فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے تحقیقی بات ہے کہ کفر اختیار کیا ہے، یہ والا جملہ کہہ کر کے، یہ عقیدہ اپنا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ عیسیٰ ہی ہیں، لہذا ان کی یہ بطلان بیان کرنے کے بعد اب یہ جو دو آیتیں پڑھی ہیں آپ حضرات کے سامنے، اس میں یہود و نصارہ کی ایک اور جو بڑی غلط فہمی تھی اس کو دور کیا گیا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کے پاس چند یہودی آئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی اور دعوت حق دی، دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کہنے لگے کہ آپ عجیب آدمی ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے اپنے دین سے متنفر کرتے ہیں۔
اپنے دین سے متنفر کر کے اپنے دین میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا معاملہ آپ چھوڑیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب، اس کے چہیتے ہیں، محبوب لوگ ہیں، لہذا ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، آپ اپنی فکر کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا یہ والا جملہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں، محبوب لوگ ہیں ہم۔ یہاں جو بیٹا کہا ہے نا، بیٹا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقی بیٹے اپنے آپ کو کہتے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ بیٹوں والا معاملہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ والد اگر کسی اپنے بیٹے کے اندر کوئی غلطی دیکھتا ہے نا، کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لیتا ہے جو اس کو ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہی غلطی اگر کوئی اور کر لے تو خوب سرزنش کرتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مطلب ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق بیٹوں والا ہے، اور ہم تو اس کے چہیتے لوگ ہیں، ہم اس کی محبوب ہستیاں ہیں۔ تو اس جملے کا پہلے بھی کئی بار رد کیا گیا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نسبتیں، خالی خولی نسبتیں جو ہیں یہ نہیں چلتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو محبوبیت خود سے گڑ رکھی ہوتی ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، تقوی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سا بھی بندہ ہو اس کو کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کی نسبت عالی ہو یا سفلی نسبت ہو، بالکل نسبت کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ تو بہت دور کی پشتوں کی بات ہے، جو صلبی بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، صلبی بیٹا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ خواہش بھی ہے، یہاں تک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ بھی دیا، ایسا بیٹا ہے اور سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اس کے حق میں بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیری اولاد ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں، عمل ٹیڑھا ہے۔ اس لیے یہ خالی خولی نسبتیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اللہ کے ہاں عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، عمل صالح ہونا ضروری ہے، تقوی والی زندگی ہو تو آدمی کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے اس دلیل کو جو رد فرمایا ہے وہ ان الفاظ میں رد فرمایا، فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اچھا اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے چہیتے ہو تو پھر یہ بلا بتلاؤ کہ اللہ تم کو قیامت والے دن عذاب پھر کیوں دے گا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیوں کرے گا۔ اب یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ جملہ اس نوعیت کا ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں عذاب شذاب نہیں ملنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ تم کو عذاب آخرت میں کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم واقعی چہیتے لوگ ہو، واقعی اللہ کے بیٹے ہو، تو باپ تو کبھی کبھی سرزنش کر دیتا ہے، بیٹے کو کبھی کبھار مار دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلیل کا رد فرماتے ہوئے فرما رہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ باپ جب کسی اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو مطلوب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ سدھر جائے، سیدھا ہو جائے، اور یہ تعدیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے۔ اب جب باپ تو اس نیت سے سزا دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس ارادے سے سزا تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ سزا تو صرف دنیا میں ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ایک باپ بیٹے کو مارتا ہے تاکہ آگے والی زندگی اپنی درست کر لے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا نا وہ صرف عذاب ہی ہے، وہ تعدیبانہ سزا نہیں اس کو کہہ سکتے بلکہ وہ عذاب ہی ہے، اور آخرت میں عذاب ان کو ہوگا، یہ ان کی اپنی زبان سے قرآن میں بیان کیا گیا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
کہ ہمیں تو آگ چند دن ہی چھوئے گی، گویا عذاب ہونے کا یہ خود قائل تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ دیکھو تمہیں پھر اللہ عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ تم بھی جس طرح دیگر مخلوق ہے اسی مخلوق میں سے عام انسان ہو، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کے ہاں تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ نسبتوں کو نہیں دیکھتا، بس اس کی چاہت ہوتی ہے تو جس کو بخش دے، چاہے وہ یہودی کو بخشے، چاہے عیسائی کو بخشے، چاہے مسلمان کو۔ لیکن اب چونکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو قبول ہے نہیں، اب نہیں، یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب یہود و نصارہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے۔ ہاں کوئی یہودی اور عیسائی ہوتے ہوئے اب ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے قاعدہ کہ جو عام مسلمان کے لیے ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بخش دینا، عذاب دے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ بادشاہت جب اسی کی آسمانوں میں چلتی ہے، زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بادشاہت اسی کی ہے، اور پھر دنیا ختم ہو جانے کے بعد کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں انسان وہاں پہنچ جائے اور پھر اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس جا کر کے پہنچنا ہے۔ ایک بار پھر تمام اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعوت حق دی ہے اور فرمایا دیکھو قد جاءکم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، یبین لکم، جو تمہارے سامنے واضح واضح احکام بیان کرتا ہے۔ اور یہ رسول کے آنے کا جو زمانہ ہے وہ کون سا ہے؟ علی فترۃ من الرسل، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رکا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو روایت علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اس کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آیا، اور یہ درمیان کا جو زمانہ ہے فترت، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ فترت کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے سست ہو جانا، کمزور ہو جانا، کسی کام کو کرتے کرتے معطل کر دینا، اس کے لیے لفظ فترت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ رکا ہوا جو تھا یہ 500 سال پر محیط زمانہ ہے، اور اس میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اور بخاری شریف میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، اس کے حساب سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ زمانہ فترت کتنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اولا بعیسی ابن مریم، میں عیسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اور یہ تقریباً کوئی 600 سال کا زمانہ ہے، 600 سال کہ آپ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے یہ 570 ہجری میں ہوئی عیسوی میں ہوئی ہے، 570 عیسوی میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، چنانچہ 610 عیسوی کے اندر آپ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے کہ نبوت آپ علیہ السلام کو ملی، تو یہ تقریباً 600 سال کا ہے۔ گویا اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی شان بیان فرمانا چاہ رہے کہ یہ ایسا رسول ہے کہ جب سلسلہ وحی اور سلسلہ انبیاء تقریباً رکا ہوا تھا، اس زمانے میں اس کو بھیجا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ایسے زمانے میں نبوت سے سرفراز ہو کر کے آئے ہیں کہ جہاں ابھی اشد ضرورت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس نبی کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا جو خدا کو بھول کر بت پرستی میں مکمل طور پر کھو چکی ہے اور بت پرستی کا شکار ہو چکی ہے۔ ایسی قوم کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ ہا سال ایک دوسرے کا قتل و غارت کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ایسی قوم کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام نے اس بگڑی ہوئی قوم کو قوم کا ہادی بنا،
کہ ساری قوم کے رہنما بنے۔ اب اس کی آپ عام مثال سمجھیں کہ ایک طبیب حاذق اگر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے یا مایوس العلاج ایک شخص ہے اور وہاں جا کر کے اس طبیب کے پاس نہ تو آلات طب موجود ہے نہ ہی دوائی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا علاج اس طرح کرے کہ وہ شخص جو جانے والی تھی وہ شخص نہ یہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے بلکہ وہ علاج کرنے شروع ہو جائے، تو آپ خود بخود کہیں گے کہ یہ بڑا ماہر حاذق طبیب ہے اور بہت ہی اچھا طبیب ہے کہ اس نے ایک ایسے مریض کو جو مایوس العلاج تھا اس کو بچایا، نہ کہ بچایا بلکہ دوسروں کے لیے علاج کرنے والا بھی بنا دیا۔ تو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاشرے میں آئے جو انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ تھا، خدا کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکا تھا، تو یہ ایک انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے سامنے احکامات بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، اور اس زمانے میں آیا ہے کہ جب کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد کا جو سلسلہ ہے یہ رکا ہوا ہے۔ اور فرمایا یہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ کل کلاں تم قیامت میں یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا۔ اس سے فقہائے امت نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ وہ زمانہ جو فترت کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا یا نبی کا کوئی اور نائب وہاں تک نہیں پہنچا یا کوئی اور کتاب کوئی اور ذریعے سے وہاں تک دین کی روشنی نہیں پہنچی، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو فقہا کی اکثریت جو جمہور فقہا ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ ایسے زمانے میں وہ لوگ اگر اس دین جو اس کو دین سمجھ رہے، اگرچہ وہ غلط سلط ہو، اس پر اگر وہ عمل پیرا ہوں اگرچہ وہ غلط ہی ہو، ہاں شرک اگر نہ کیا ہو، کیونکہ توحید کا عقیدہ نظریہ حواس خمسہ سے حاصل ہو سکتا ہے، عقل شعور جو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے بندہ توحید کا قائل ہو سکتا ہے، توحید کے بارے میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، ہاں البتہ دیگر اعمال کی معافی تلافی ہو جائے گی۔ تو فترت کے زمانے میں عقیدہ توحید پر رہتے ہوئے عمل بگڑے ہوئے پہ بھی اگر وہ اعمال ہوں گے تو بھی ایسے لوگوں کی بخشش کی قوی امید ہے، یہ فقہاء جمہور فقہا کا نظریہ۔ فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، اللہ تمہارے پاس ایک ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا پہنچ چکا ہے، لہذا اب حجت تام ہو چکی ہے، اب یہ وہاں عذر نہیں کیا جا سکے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ سلسلہ ختم کر دے انبیاء کا اس پر بھی وہ قادر ہے، وہ سلسلہ شروع کر دے اس کے اوپر بھی قادر ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد پھر اعلان فرما دیا، اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور اس سے پہلے یہ اعلان نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر کے نبوت کا سلسلہ منقطع ہے، ختم ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس کا یقین بہت ضروری ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔